السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال تعالی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ وقال علیہ الصلاة والسلام اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک دائما ابدا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سید الکونین فخر موجودات آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا۔ بزرگان محترم، قابل احترام، گزشتہ جمعہ حضرات کی خدمت میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے مختصراً عرض کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شہادت کے لیے مقدس مہینہ محرم الحرام اور مقدس تاریخ یوم عاشوراء کا انتخاب فرمایا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے، اہل بیت میں سب سے زیادہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب آپ علیہ السلام نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ دونوں کے تعلق سے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائیں، اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم دیا کہ میرے گھرانے سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ ہر نبی کا گھرانہ ہوتا ہے، ہر نبی کے گھر والے ہوتے ہیں، لیکن جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام
تمام نبیوں میں سب سے زیادہ ہے، اسی طرح آپ کے گھرانے کا مقام بھی تمام پیغمبروں کے گھرانے کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے بغض رکھنا ایمان سے محرومی ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے اہل بیت کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیہ دی، فرمایا کہ اہل بیت کی مثال تم میں اسی طرح ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کا مطلب یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس طوفان سے بچنے والے وہی تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے نجات پالی، اور جس نے اہل بیت سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرات، اہل بیت سے محبت کرنے کے سلسلے میں سب سے زیادہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آگے ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حالت ایمان میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا، صحبت بھی پائی، آپ کی خدمت میں تربیت پائی، اپنے آپ کو سنوارا، تو ان صحابہ نے اپنی آنکھوں سے حضرات حسنین کریمین کے فضائل بھی دیکھے، مناقب بھی دیکھے، ان کی شان کو بھی دیکھا، ان کی عظمت کو بھی دیکھا۔ تو صحابہ کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرات حسنین کریمین کے مقام و مرتبے کو دیکھنے والے، ظاہری سی بات ہے کہ یقیناً پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ احترام اہل بیت کا حضرات صحابہ ہی نے کیا ہے۔ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ تعظیم اہل بیت سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہی نے کی ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ کی خدمت میں اکابر صحابہ کے تعلق سے چند واقعات میں نے بیان کیا تھا کہ کس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اہل بیت سے اور بالخصوص حضرات حسنین کریمین سے کتنی محبت فرمائے۔ باوجود صحابہ عمر میں بڑھے تھے اور حضرات حسنین کریمین ان اکابر صحابہ کی نظر میں اور آپ کے آگے عمر میں بھی چھوٹے ہیں، اور اسی طرح مرتبے میں بھی خلفائے راشدین کے مقابلے میں ان کا بعد کا نمبر ہے، مگر پھر بھی باوجود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہونے کے اپنی اولاد سے زیادہ اہل بیت سے محبت فرمائے، اپنے بچوں سے زیادہ حضرات حسنین کریمین سے پیار کیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی خصوصیت سے آپ کا ذکر آپ کی خدمت میں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت کے نام پر بعض فرقہ پرست عناصر مسلمانوں کا نام لگا کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اہل بیت سے اور حضرات حسنین کریمین سے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کی۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک واقعہ آپ کے تعلق سے بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ سفر میں جب گرد راہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نالین شریفین پر پڑ گئے تو باوجود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عمر رسیدہ ہونے کے، محدث جلیل و کبیر ہونے کے، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید ہونے کے، اپنے کندھے سے چادر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جوتوں کو صاف کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ آپ کا یہ مقام اور آپ اپنی مقدس چادر سے میرے جوتے صاف کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ فرمایا، اندازہ لگائیے کہ صحابہ کے دلوں میں اہل بیت سے کتنی محبت ہے۔ فرمایا کہ حسین یہ کوئی معمولی قدم نہیں ہے، یہ کوئی معمولی پیر نہیں ہے، نہ جانے کتنی دفعہ ان مقدس پیروں کو میں نے اپنے آقا کے سینے پر دیکھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے ان پیروں کو کتنی دفعہ کہ جب تم چھوٹے معصوم لاڈلے فاطمہ کے دلارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہزادے، اتنی آقا نے محبت فرمائی کہ کتنی دفعہ ان پیروں کو آقا نے اپنی سینے پر رکھ لیا، ان پیروں کو بوسہ دیا، اتنی محبت فرمائی۔ تو کیا ان پیروں پر لگنے والے نالین شریفین میرے لیے قابل تعظیم نہیں ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کی شان میں بالخصوص شیعہ طبقہ اور وہ مسلمان کہ جنہیں صحیح علم نہیں ہے، صحابہ کی شان کے تعلق سے ناواقف ہیں، اپنی زبانوں سے نازیبا الفاظ کے دیتے۔ یاد رکھیں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سارے کے سارے قابل تعظیم ہیں، قابل احترام ہیں، قابل ادب ہیں۔ خواہ صحابہ میں کوئی صحابی ادنا درجے کا کیوں نہ ہو، سب سے کم درجے والا کیوں نہ ہو، لیکن صحابہ بہرحال صحابہ ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جنہوں نے حالت ایمان میں آقا کی صحبت پائی، آپ کا دیدار کیا، خواہ ایک ہی لمحے کے لیے کیوں نہ ہو۔ اب ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے اللہ کے نبی سے محبت کی، اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے اللہ کے نبی سے بغض رکھا۔ تو اہل بیت اور صحابہ کے تعلق سے کھلے عام مسلمان، نام نہاد مسلمان جس گستاخی میں مبتلا ہے، یاد رکھیں
وہ صحیح معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کا ادب کیا جائے۔ لیکن اہل بیت کی محبت کا نام دے کر جو صحابہ میں سے کسی صحابی خصوصیت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جو گستاخی کرتے ہیں، وہ اس بات سے ڈریں کہ جس زبان سے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اس زبان کے لیے بہترین ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے کہ جس نے اپنی گندی زبان سے کسی صحابی رسول کی گستاخی کی، گویا اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ ہمارے آقا کا فرمان ہے، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو تکلیف دے یقیناً اللہ اس کو عذاب میں مبتلا فرمائے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اہل بیت کے نام سے یا ان کی محبت میں یا ان کی سیرت بیان کرنے کے سلسلے میں صحابہ کی شان سے ناواقف لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ کس قدر جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ حضرات، ہر صحابی کے لیے اللہ پاک نے رضامندی کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جن کا امتحان لینے والا خود اللہ ہے، جن کے براہ راست استاد محترم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا مدرسہ مسجد نبوی صفہ چبوترا ہے، اور جن کا نصاب تعلیم قرآن پاک ہے، آقا کی زندگی ہے، آقا کی سیرت ہے، اور جن کا ممتحن یعنی اگزام لینے والا، امتحان لینے والا خود رب کریم ہے۔ اور رزلٹ کیا آیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ ہم نے صحابہ کے دلوں کا براہ راست امتحان لے لیا، یقیناً یہ تقوی میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو واجب کر دیا ہے، اجر عظیم کو واجب کر دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے لیے اگرچہ کہ صحابہ میں بعضوں کا درجہ زیادہ ہے، جسے سورہ حدید میں اللہ نے بیان فرمایا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور بعد میں ایمان لانے والے، ان دونوں میں فرق ہے، مگر ہر صحابی کے لیے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرما دیا، ہر صحابی جنتی ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے ان صحابہ میں جس صحابی کی چاہے تم پیروی کر لو، سیدھے راستے پر آ جاؤ گے، ہدایت پالو گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستارے قرار دیا۔ آسمان جس طرح ستاروں سے مزین ہے، اسی طرح دین، اسلام، شریعت
صحابہ کی قربانیوں سے مزین ہے۔ حضرات، آج اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج اگر ہم سجدے کرتے ہیں، آج اگر کوئی حج کرتا ہے، کوئی عمرہ کرتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی صدقہ دیتا ہے، کوئی بھی بھلائی کا کام کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اخلاق حسنہ والا کام بجا لاتا ہے، تو یہ صدقہ ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا۔ تو سب سے پہلے نیکی کا ثواب صحابہ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، بعد میں کرنے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے نبی نے فرمایا، حابل قابل آدم علیہ السلام کے دو فرزند، قابل نے حابل کو قتل کر دیا، یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل ہے۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے تو سب سے پہلے اس کا گناہ قابل کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، ساتھ ساتھ قاتل کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اسی طرح قیامت تک دنیا میں جتنی نیکیاں ہوگی، جتنی بھلائی ہوگی، خیر نام کی چیزیں وجود میں آئیں گی، تو سب سے پہلے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نامہ اعمال میں اللہ پاک نیکی لکھیں گے، بعد میں کرنے والوں کے لیے لکھیں گے۔ تو صحابہ جن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ، جن سے بغض رکھنا ایمان سے محرومی، صحابہ سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنے کے برابر، صحابہ سے بغض رکھنا حضور سے بغض رکھنے کے برابر۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی رسول ہیں۔ تو جو لوگوں میں غلط فہمی پھیلاتے ہیں، جو نعوذ باللہ اہل بیت کے نام پر یہ کہہ کر کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرات حسنین کریمین کے ساتھ ناانصافی کی، ظلم کیا، زیادتی کی، جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، تو اس طرح کے واقعات بیان کر کر صحیح واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کر کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نفرتیں پھیلاتے ہیں، اور آپ کو نعوذ باللہ منافق قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ گستاخی کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کو جہنمی تک کہہ دیا۔ حضرات، جبکہ یہ وہ صحابی رسول ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ جنت کی بشارت سنائی۔ آپ نے فرمایا، من احب معاویہ اوجب الجنہ، جس نے معاویہ سے محبت کی جنت اس کے لئے واجب ہو گئی۔ کس کا فرمان ہے؟ کس کا ارشاد ہے؟ حضرات حسنین کریمین کے نانا جان کا ارشاد ہے، دونوں جہاں کے بادشاہ کا فرمان ہے کہ جس نے معاویہ سے محبت کی جنت اس کے لئے واجب ہو گئی، اور جس نے معاویہ سے بغض رکھا گویا وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے قرآن پاک میں اللہ پاک نے تعریف فرمائی، کرام بررہ، وہی کے لکھنے والے 13 صحابہ جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ جو اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ تو ان 13 صحابہ میں ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ معمولی بات ہے، ہاتھ سے وہی لکھنا، قرآن پاک لکھنا، جن سے اللہ نے قرآن پاک کی خدمت لی، اور یہ
وہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی امارت کے سلسلے میں کہ یہ بھی امیر المومنین ہوں گے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی۔ تقریباً 20 سال تک آپ امیر المومنین رہے، تو اس دور میں مسلمانوں میں کوئی فساد نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی باہمی دشمنی نہیں، کوئی ظلم و زیادتی نہیں، امن و امان کے فضا کو آپ نے قائم رکھا۔ حضرات، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک دو دفعہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں دفعہ جنت کی بشارت سنائی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے بحری جہاز جو جہاد کے لیے تیار کرے گا وہ اپنے لیے جنت کو واجب کروا لے گا۔ تو یہ سعادت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی کہ سب سے پہلے سمندروں میں جہاد کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جہازوں کا انتظام فرمایا، جہازوں کی تیاری فرمائی۔ تقریباً 1750 جہاز آپ نے بحری بنائے کہ جن میں حضرات صحابہ مقربین سوار ہو کر سارے عالم میں اسلام کو پہنچایا۔ فتوحات کہ جن کے دور میں مسلمانوں کو حاصل ہوئے، تو اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کی بشارت پائی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کے مطابق کہ جس نے سب سے پہلے جہاد کے لیے بحری جہاز بنایا، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو یہ مقام بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ ہر جہاز میں 10 حافظ قرآن کو آپ نے مقرر فرما دیا کہ وہ جب تک منزل تک نہ پہنچے مسلسل تلاوت قرآن کو جاری رکھیں۔ ایک طرف قرآن پاک سے محبت کا یہ عالم ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے زبان ان کی غارت ہو جائے گی، ایمان ختم ہو جائے گا، زندگی برباد ہو جائے گی۔ اللہ کا غصہ غضب ایسے کمبختوں کے لیے واجب ہو جائے گا۔ کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے عاشق اور سچے غلام اور مطیع فرما بردار کہ آپ کے ایک ایک حکم پر قربان ہونے والے۔ ایک دو واقعہ نہیں، آپ کی فرما برداری کے سلسلے میں کہ کس طرح آپ نے محبوب خدا کے ایک ایک حکم کو پورا کیا، اور آپ کے حکموں کو پورا کرنے میں کس طرح اپنے جذبات کا، اپنے ایمان کا مظاہرہ فرمایا۔ ایک مرتبہ غسان کے بادشاہ نے محبوب خدا کی خدمت میں خط بھیجا کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی آپ کی تعریف سنی ہے، آپ کی شان سنی ہے، آپ کے حسن اخلاق کے سلسلے میں ہم نے سنا ہے، البتہ ہم تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، مگر آپ کی شان سننے کے بعد ہم اتنا ضرور کریں گے کہ ہم نے آپ کے لیے کچھ تحفے رکھے ہیں، آپ اپنے نمائندوں کو بھیج دیں تاکہ ان تحفوں کو، ان ہدایہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے حریص تاکہ کوئی بھی جہنم میں جانے والا نہ ہو، ہر ایک جنتی ہو جائے، اس ارادے سے کہ شاید یہ غسان کا بادشاہ ایمان قبول کر لے تو اس کے ہدیوں کو قبول کر لیا جائے، اگر اس کے ہدیوں کو انکار کر دیا گیا تو کہیں اور زیادہ اسلام سے دور نہ ہو جائے۔ تو محض اس کے ایمان لانے کی حرص میں آپ نے اعلان فرمایا کہ کون ہے
جو اس غسان بادشاہ کے ہدایہ کو مجھ تک پہنچائے۔ تو وہاں موجود صحابہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کہ جنہوں نے سنا، سب سے پہلے آپ کے فرمان پر فرمایا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جو حکم دیں۔ فرمایا کہ جاؤ اس غسان بادشاہ کے پاس سے جو ہدایہ ہیں وہ لے کر آؤ۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے حکم کی تعمیل میں اس قدر جلدی فرمائی، تعجیل فرمائی کہ چپل پہننا بھی گوارا نہیں فرمایا، جوتے پہننا بھی گوارا نہیں فرمایا۔ فوراً جیسے ہی ادھر آقا کا حکم ہوا، ادھر فوراً آپ نکل گئے۔ اتنی بھی آپ نے تاخیر برداشت نہیں فرمائی کہ اگر میں جوتے پہن کر جاؤں گا تو کہیں جو ہے آقا کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ حالانکہ ریگستان ہے، عرب زمین ہے، حد درجے گرمی ہوتی ہے، مگر باوجود شدت کی گرمی کے بغیر چپل کے آپ چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ تقریباً 14 میل کا سفر آپ نے ننگے پیر طے فرمایا۔ حالانکہ اتنی گرمی تھی کہ آپ کے پیر پر آبلے آ گئے، خون جاری ہو گیا، سارا جسم چہرہ پسینے سے شرابور ہے۔ اور آپ نے غسان کے بادشاہ جو گھوڑے پر سوار تھا اتنی گزارش کی کہ دیکھو آقا نے حکم دیا کہ میں جو ہدایہ آپ نے رکھے ہیں آقا کی خدمت میں پہنچا دوں۔ تو حکم کی تعمیل میں نے اتنی تاخیر بھی نہیں کی کہ میں جوتے پہن لوں، لہٰذا ننگے پیر ہو، کہ تم جانتے ہو کہ شدت کی گرمی ہے، اتنا احسان کر دو کہ مجھے بھی اپنے ساتھ گھوڑے میں بٹھا لو۔ تو بادشاہ تکبر میں مبتلا ہوا، کہنے لگا کہ تمہاری یہ مجال کہ تم ایک ادنا غلام ہو کر بادشاہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو، ہرگز تمہیں جگہ نہیں دی جائے گی۔ تو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا تو اتنا تو کرو، کم از کم اپنے جوتے مجھے دے دو، اس لیے کہ گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جوتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو کوئی زمین کی گرمی نہیں لگے گی، تاکہ میں محفوظ ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ ایک بادشاہ کے جوتے ایک غلام کو دیے جائیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آخر کار اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 میل تقریباً ننگے پیر چل کر ہدایہ کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، اسی حالت میں جب آپ نے نماز ادا فرمائی، دیکھا کہ سارا جسم پسینے سے شرابور اور پیر پر آبلے آ گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا ماں بالک یا معاویہ، اے معاویہ تمہیں کیا ہوا، یہ کیوں اس طرح تمہاری حالت ہو گئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے جیسے ہی حکم دیا کہ کون ہے جو اس کے ساتھ جائے، تو میں نے اتنی بھی جو ہے تاخیر کو برداشت نہیں کی کہ میں جوتے پہن کر چلا جاؤں تو کہیں آپ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے میں ننگے پیر چلا گیا، جس کی وجہ سے میرے پیر جل گئے، میرے پیروں پر آبلے آ گئے۔ تو یہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ بے پناہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمانے والے، اور آپ کے حکم کی تعمیل میں اتنا بھی برداشت نہیں فرمایا کہ جوتے پہن کر چلا جاؤ۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا سنو، احلم من امتی معاویہ، اگر میری امت میں سب سے زیادہ کوئی بردبار ہے تو وہ معاویہ ہے، سب سے زیادہ برداشت کرنے والا، صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنے والا، حلم والا اگر کوئی ہے تو وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہ جنہوں نے
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا سب کچھ برداشت فرمایا، اور ایک دو نہیں سینکڑوں بشارتیں آپ نے پائی۔ اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا بھی دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت والا بنا دے، اور اس معاویہ کو اس قابل بنا دے کہ لوگ اس کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے والے ہو جائیں، لوگ اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں۔ تو آپ کی دعا کی برکت کہ وہ وقت بھی آیا کہ جس غسان کے بادشاہ نے آپ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھانا گوارا نہیں کیا، جوتے دینا گوارا نہیں کیا، ایک وقت آیا کہ غسان فتح ہو گیا، غسان پر اسلام کی حکومت ہو گئی، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بادشاہ بنا دیے گئے۔ اور جو اس وقت بادشاہ جس نے آپ کو پیدل چلایا، ننگے پیر چلایا، چپل تک دینا گوارا نہیں کیا، اب اس بادشاہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی، اور اس کی قوم تقریباً 6000 افراد کہ جنہیں قید کر کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لایا گیا۔ اب اس بادشاہ کو معلوم نہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ وہی ہیں جو ننگے پیر چل رہے تھے جو آج بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھیے، اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چاہتے تو پورا انتقام لیتے، اور آپ کو حق بھی تھا کہ اس کی گردن اڑا دیں، سزائیں دیں، قید خانے میں ڈال دیں، اذیتیں پہنچائیں، مگر جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ بردبار اخلاق والا معاویہ ہے، تو ایسے اخلاق کا آپ نے مظاہرہ فرمایا، آپ نے حکم دیا کہ ان تمام کے پیروں سے ہتھکڑیاں بیڑیاں نکال دی جائیں اور انہیں مہمان خانوں میں رکھا جائے، ان کا اکرام کیا جائے، اور جو بادشاہ ہے اس کو میرا مہمان بنایا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے براہ راست اس کی خدمت کی۔ وہ ڈر رہا ہے، پتہ نہیں شاید یہ مجھے کھلا کھلا کر بعد میں قتل کر دیں گے، مار دیں گے، لیکن آپ کے اس نے حسن سلوک کو دیکھا، حیران پریشان، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا کہ یاد کرو کہ میں کون ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تو معلوم نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ اب تم بادشاہ ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا تاکہ میں جو ہدایہ ہے آقا کی خدمت میں پیش کروں، تو اس وقت ننگے پیر چل رہا تھا، میں نے تم سے گزارش کی تھی کہ سواری پر بٹھا لو، تم نے دھتکار دیا تھا، چپل تک نہیں دیے تھے، میں وہی آج بھی آقا کا ادنا سا غلام، میں آج بھی وہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اگرچہ کہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی میری وہی حیثیت ہے جو اس وقت تھی کہ میں آج بھی سرکار مدینہ کا غلام ہوں۔ اب وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں اب تو بادشاہ ان کے ہاتھ میں ہے، میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارے آقا کی تربیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی نے جو ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، سامنے والا اگر ظلم کرے تو ظلم کے بدلے میں اس پر ظلم نہ کرو، معاف کرو، درگزر کرو۔ فرمایا جو میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا، مزید 10,000 دراہم آپ نے اس کے لیے بطور تحفہ پیش کیا، سواری کا انتظام کیا۔ اب بادشاہ نے آپ کے حسن سلوک کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اے امیر معاویہ تمہارے اخلاق کا یہ عالم ہے، تو تمہارے آقا تمہارے نبی کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا۔ آج مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے نبی کا دیوانہ بنا دو، اپنے نبی کا غلام بنا دو۔ تو فوراً
وہ جو غسان کا بادشاہ تھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے اس نے کلمہ پڑھا تو اس کی قوم تقریباً 6000 افراد پر مشتمل سب نے پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ جن کی شان میں گستاخی کرنے والے کتے، جن کی شان میں گستاخی کرنے والے وقت کے فرعون اور نمرود اور دجال کان کھول کر سن لیں، ساری زندگی کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتے رہیں مگر صحابہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، ایک بال بھی بیگان نہیں کر سکتے، مگر جو گستاخی کرتے ہیں ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی، ان کی نسل تباہ ہو جائے گی، ان کا ایمان غارت ہو جائے گا۔ یاد رکھیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، اس قدر اتنی دفعہ جنت کی بشارت پانے کے باوجود بھی، سننے کے باوجود بھی، حاصل کرنے کے باوجود بھی، جب آخری وقت آیا اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ بیٹے دیکھو، میری زندگی میں کئی دفعہ میری ذمہ داری تھی کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مبارک بالوں میں کنگھی کروں، آپ کے ناخن کاٹوں، تو مجھے اس دوران اس مقدس خدمت کی برکت کی وجہ سے کئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اور آپ کے سر کے مقدس بال، داڑھی کے بال میرے پاس موجود ہیں، آپ کے مقدس ناخن میرے پاس موجود ہیں۔ بیٹے سے کہا، بیٹے معاویہ کے پاس آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی رکوع نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی حسن سلوک نہیں، بیٹے مجھے قبر میں سونا ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کچھ لے کر جانا ہے، اللہ پوچھے گا تو میں اللہ سے کہہ سکوں کہ بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے، جب تم مجھے قبر میں لٹاؤ، اتنی مہربانی کر دینا کہ میرے ایک آنکھ پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کو رکھ دینا اور دوسرے آنکھوں پر آقا کے ناخنوں کو رکھ دینا، تاکہ جب قیامت کے دن اللہ پوچھے معاویہ کیا لے کر آئے ہو تو میں کہہ سکوں یا اللہ تیرے محبوب کے مقدس بالوں کو لے کر آیا، تیرے نبی کے مقدس ناخنوں کو لے کر آیا ہوں، اور مجھے امید ہے اللہ ان مبارک کی برکت سے، ناخنوں کی برکت سے ضرور اللہ میری مغفرت فرمائے گا، اللہ ضرور مجھے معاف کر دے گا۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے دل میں آقا سے اتنی محبت اور حضرات حسنین کریمین سے اتنی محبت تھی کہ آپ کی خدمت میں کئی لاکھ ہدایات آپ پیش کیا کرتے تھے۔ حضرات حسنین کریمین آپ سے راضی تھے، آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ سے راضی تھے، اور حضرات حسنین کریمین کے نانا جان اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے، اللہ راضی تھا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں ان کمبختوں کو کیا ہو گیا، امیر معاویہ کا نام لے کر ان پر لعنت برسائی جا رہی ہے۔ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ان کے شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ان کا ایک بال بھی بیگان نہیں ہوگا، مگر یاد رکھیں آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے، برا بھلا کہنے والے، ان کا ایمان غارت ہو جائے گا، ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، ان کی بیوی ان پر حرام ہو جائے گی، اور ہونے والے بچے حرام کے بچے پیدا ہوں گے۔ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کو کوئی معمولی بات ہے؟ حضرات افسوس تو یہ ہے، افسوس تو یہ ہے، افسوس تو یہ ہے آج نوجوانوں کے پاس ناچنے والوں کی زندگی جاننے کے لیے وقت ہے، ان کے طور طریقے، ان کے لباس، ان کے کپڑے، ان کا حلیہ،
ان کے چلنے کا انداز، اور فلاں ناچنے والا ہاتھ میں کیا پہنتا ہے، فلاں اپنے پیروں میں کیسے جوتے پہنتا ہے۔ نام نہاد مسلمان، کیا ملے گا تمہیں ناچنے والوں کی تقلید کر کے، ناچنے والوں کے نقش قدم پر چل کر؟ کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، کون کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے اور کس طرح اس کا دنیا میں نام ہے۔ اگر نوجوانوں کو معلوم نہیں تو صحابہ کے نام معلوم نہیں، اولیاء اللہ کے نام معلوم نہیں۔ کتنی عورتیں، پوچھو ان سے کون سے وقت میں کون سا سیریل ہے، کون سا ڈرامہ کیسا ہے، کون سی سیریل کیسی ہے، سب تفصیل سے بتائیں گی، مگر کسی صحابیہ عورت کا نام معلوم نہیں، کسی صحابیہ عورت کی زندگی معلوم نہیں، ان کا تقوی معلوم نہیں۔ اور جو بزرگ حضرات بوڑھے اٹھیں گے، نہ فجر کی ضرورت ہے نہ تلاوت کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ضرورت ہے تو اخبار کی ضرورت ہے۔ کیا ہو گیا، امریکہ نے کیا کر دیا، ہندوستان میں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کب مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیں گے۔ دنیا بھر کی فکریں ہیں، دنیا بھر کی فکریں ہیں۔ اگر فکر نہیں، اگر احساس نہیں تو اسلام کا، دین کا، شریعت کا، قرآن کا، سنتوں کا، صحابہ کی زندگی کا، اولیاء اللہ کی زندگی کا کھاؤ پیو، اسے میں جا کے مر کے قبروں میں سو جاؤ، ایک صحابی کا تک نام مسلمانوں کو یاد نہیں۔ بلکہ افسوس کا مقام تو یہ ہے، بچے بھی پیدا ہو جائیں، صحابہ کے نام بتائے جائیں، بجائے ان ناموں کو عظمت سمجھ کر رکھنے کے کہتے ہیں یہ تو کئی بچوں کے نام رکھ دیے گئے ہیں، کوئی ایسا نام بتاؤ تو لیٹسٹ ہو، سننے میں ذرا اچھا ہو۔ فرعون رکھ لو نام، کہ کسی نے فرعون بھی نہیں رکھا، قارون بھی نہیں رکھا، ابو جہل بھی نہیں رکھا، ابو لہب بھی نہیں رکھا، کہ جب صحابہ کے لیے جینا مرنا نہیں سیکھو گے، صحابہ کے لیے زندگی گزارنا نہیں سیکھو گے تو پھر ضرورت کیا ہے ایسی زندگی سے؟ صرف نام نہاد کے مسلمان رہنا۔ میرے بھائیوں، ہر کسی کی زندگی ختم ہو رہی ہے، جائزہ لو جس کے بال سفید ہو گئے، جائزہ لو جس کی جوانی ڈھل رہی ہے، جائزہ لو کتنی اطاعت و فرمانبرداری اور گزری ہوئی زندگی میں کتنی آخرت کی تیاری، صحابہ کی محبت، صحابہ کی نقش قدم پر چلنا ہم نے اپنے زندگیوں میں پایا۔ یا آج نوجوان کو کھڑا کرو، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اس کا کس جماعت میں، کس صف میں شمار ہو رہا ہے، وہ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ صحابہ کا غلام ہے یا ناچنے والوں کا غلام ہے۔ کیا ملے گا نوجوانوں داڑھی منڈا کر، کیا ملے گا مسلمانوں نمازوں کو چھوڑ کر، دین کا مذاق اڑا کر، جمعہ کا مذاق اڑا کر؟ ابھی آپ نے دیکھا صحابہ کی عظمت شان کہ آقا کے حکم کی تعمیل میں اتنا بھی گوارا نہیں کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ جوتے پہن کر چلے جائیں، ڈرے کہ کئی حکم کے پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، جبکہ اگر پہن کر بھی جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی کراہت نہیں تھی، مگر اطاعت و فرما برداری کا یہ جذبہ تھا۔ اور آج قرآن پاک میں، احادیث میں صاف صاف کہا جا رہا ہے جمعہ کی اذان ہو جائے اب کاروبار حرام ہے، تجارت حرام ہے، ملازمت حرام ہے، دنیا داری حرام ہے، دوڑ اب مسجد کی لگانی ہے، نماز کی فکر کرنی ہے، جمعہ کی فکر کرنی ہے۔ کس قدر مسلمانوں میں جذبہ ہے جمعہ کے احترام کے سلسلے میں، اللہ رسول کے حکموں کو پورا کرنے کے سلسلے میں، یہ جان بوجھ کر اخیر میں آئیں گے اور صحیح طور پر جماعت کی نماز بھی نصیب نہیں ہوگی، کفے کی تو ٹھونک مار کر مسجد سے نکل جائے گے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اگر اس پر نہ روئیں تو اور کیا کریں؟ میرے بھائیوں، ابھی بھی زندگی سلامت ہے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں
پتہ نہیں کس کی باری کب آ جائے، آن کی آن میں موت کا نوالا بن جائے۔ قیامت تک ہم چاہیں نہ چاہیں موت آ کر رہے گی، قبر میں ہی سونا اصل ہماری منزل ہے۔ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، یہاں سے عزائم لے کر اٹھو۔ گزری ہوئی زندگی پر یا اللہ میری توبہ، بقیہ زندگی مجھے توفیق دے کہ صحیح معنوں میں میں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بن جاؤں، اہل بیت سے، صحابہ سے سچی محبت کرنے والا بن جاؤں۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ غفلت کی زندگی سے اے میرے اللہ مجھے بیدار کر دے، بس مجھے ہدایت دے دے۔ مانگ کر جاؤ، گڑ گڑا کر جاؤ، اللہ سے دعا ہے اللہ موت سے پہلے ہماری آنکھوں کو کھول دے۔ قبر میں جا کر پچھتانے کے بجائے اللہ موت سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے۔